ایک انسان کے پاس اتنی دولت ہو کہ اس کے خزانے اٹھانے کے لیے بھی طاقتور لوگ درکار ہوں اور اس طاقتور لوگوں کے گروہوں کے لیے اس کی چابیاں اٹھانا مشکل ہوں۔ لوگ اس کی دولت دیکھ کر کہتے تھے کاش ہمارے پاس بھی قارون جیسی دولت ہوتی، لیکن پھر ایک ایسا دن آیا جس دولت پر اسے غرور تھا وہی دولت اسے نہ بچا سکی، بلکہ وہ اپنے گھر سمیت زمین میں دھنس دیا گیا۔ آخر قارون کون تھا؟ اتنی دولت کیسے ملی اور اس کا انجام اتنا عبرتناک کیوں ہوا؟ آئے قرآن مجید کی روشنی میں جانتے ہیں قارون کون تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خوش آمدید قرآن کے حیران کن راز کی 14ویں قسط میں۔ آج کا واقعہ ہے قارون کا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، لیکن اس نے اپنی قوم کے خلاف سرکشی اختیار کی۔ قارون کے پاس بہت زیادہ خزانے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ اس کے خزانے کی چابیاں اتنی بھاری تھی کہ انہیں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھی بھاری تھا۔ سوچے، یہ صرف ایک شخص کی دولت کا ذکر نہیں بلکہ اس کی بے شمار دولت کی طرف اشارہ ہے۔ قارون کی دولت کس نے دی؟ یہاں ایک بہت اہم بات سمجھے۔ قارون کے پاس جو کچھ تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نعمت تھی، لیکن قارون نے اس نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کرنے کے بجائے اپنی قابلیت اور علم کی طرف منسوب کیا۔ جب اس کی قوم نے اسے نصیحت کی تو انہوں نے کہا اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر تلاش کرو اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھولو۔ یعنی دولت خود بری چیز نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ دولت انسان کے دل میں کیا پیدا کرتی ہے۔ قارون کا غرور۔ قارون نے اپنی قوم کی نصیحت کو قبول نہ کیا۔ اس نے کہا یہ سب کچھ مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے، یہ سب کچھ مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے۔ یہی اس کی بڑی غلطی تھی۔ اس نے نعمت دینے والے اللہ کو بھول کر نعمت کو اپنی قابلیت کا نتیجہ سمجھ لیا۔ قارون کی شان و شوکت۔ ایک دن قارون اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے لایا۔ اس کی دولت، لباس اور ظاہری شان دیکھ کر دنیا کے خواہش مند لوگوں نے کہا کاش ہمیں بھی ویسا ہی ملتا جیسے قارون کو دیا گیا ہے۔ لوگوں کو صرف اس کی ظاہری زندگی نظر آ رہی تھی، انہیں اس کے انجام کا علم نہیں تھا۔ عقل مند لوگوں کی بات، لیکن اللہ کے علم رکھنے والے لوگوں نے کہا تم پر افسوس، اللہ کا عذاب اس شخص کے لیے بہتر ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ یہاں قرآن ہمیں بہت بڑا سبق دیتا ہے۔ دولت دیکھ کر کسی کی کامیابی کا فیصلہ نہ کرو۔ اصل کامیابی صرف مال، اچھی گاڑی، اچھا گھر یا شہرت نہیں، اصل کامیابی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ قارون کا خوفناک انجام۔ پھر وہ وقت آیا جس کا شاید قارون نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنس دیا۔ ذرا سوچے، نہ اس کی دولت اسے بچا سکی، نہ اس کی طاقت اسے بچا سکی، نہ اس کی شان و شوکت اسے بچا سکی، اور نہ وہ لوگ جو اس کی دولت دیکھ کر اسے اس جیسا بننا چاہتے تھے یا بننے کی خواہش کرتے تھے۔ لوگوں کی حقیقت سمجھ آ گئی۔ اگلے دن وہی لوگ جو کل قارون کی دولت دیکھ کر کہہ رہے تھے کاش ہمارے پاس بھی قارون جیسا ہوتا، اب کہنے لگے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی زمین میں دھنس دیتا۔ اب انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ ظاہری دولت
ہمیشہ کامیابی کی علامت نہیں ہوتی۔ قارون کی کہانی سے 5 بڑے اسباق۔ دولت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں رزق دیا ہے تو ہمیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، غرور نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری چیز، اپنی کامیابی پر تکبر نہ کرے۔ قارون نے اپنی دولت کو اپنی قابلیت کا نتیجہ سمجھا۔ ہمیں ہر نعمت پر کہنا چاہیے الحمدللہ الحمدللہ۔ تیسرا سبق، آخرت کو نہ بھولیں۔ دنیا کی دولت عارضی ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ چوتھی دولت، دوسروں کی ظاہری زندگی سے متاثر نہ ہو۔ لوگ صرف کامیابی کا ظاہری حصہ دیکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ انسان کے دل اور انجام کو جانتا ہے۔ نعمت کا صحیح استعمال کریں۔ اللہ نے ہمیں مال دیا ہے تو اسے نیکی، ضرورت مندوں کی مدد اور جائز کاموں میں استعمال کرنا چاہیے۔ دوستوں، قارون کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی، کمی تھی تو شکر اور عاجزی کی۔ اس کے خزانے بہت بڑے تھے، لیکن اس کا انجام بھی بتایا ہے کہ دنیا کی دولت انسان کو اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتی۔ اگر ہمارے پاس تھوڑا ہے آج، اگر ہمارے پاس تھوڑا ہے تو شکر کریں، اگر زیادہ ہے تو زیادہ شکر کریں، کیونکہ نعمت کی اصل خوبصورتی اس میں نہیں کہ ہمارے پاس کتنی ہے، بلکہ اس میں ہے کہ ہم اسے کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، دولت ہاتھ میں ہو تو نعمت ہے، لیکن اگر دولت دل میں بیٹھ جائے تو آزمائش بن جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ قسط میں یا نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرا۔